کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا، کسی کوئی بڑی مشغولیت آ گئی، پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے، یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس، میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں، کاش. تو سوچتا رہے گا لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا. اچھا، ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے، خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے. یہ بات گورے بھی کرتے ہیں، ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں، کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے، لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو، قدر کرو. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا. حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نئے نئے لوگ آئے ہیں. آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، بھائی ٹائم کی قدر کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو. لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے، دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے، اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا رہتا. ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا، بڑا ٹائٹ لفظ ہے. کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں کہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا. اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا، ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے، یعنی بہت ہی. فارغ کا لفظ تو بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے. ویلا بڑا ویلا ہی ہے آج کل. ہو تو ویلے میں جو مزہ ہے وہ جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا، اخپل، وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے. اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں. تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو، اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو. وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں میں، ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ضائع تھوڑی کر رہا ہوں میں. ضائع کہاں کر رہا ہوں میں، فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے، ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا. دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ضائع کرنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو، آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو، تو ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا. اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے، وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ تو پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے. کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا، اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے، پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا ہے. بائی ٹرین جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05 ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں. یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے. ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے. اس سال ہی ٹرین چلے گی. اگر سیلاب نہ آیا، زلزلے نہ آیا، ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی، تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور. یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا، تو 10 بجے کی فلائٹ تھی. 12 بجے، پونے 12 بجے اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا. 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا. تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے، پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا، یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا. میں ڈر گیا، میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے، کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا، ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا، جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے، کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ، پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی.
تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا، تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا یہ زیادہ ہو گئی، کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا، جلسے میں خطاب تھا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے، مفتی صاحب آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے، تو ماشاء اللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ، اتنی لیٹ، پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب، پھر جلسے میں پہنچے لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے، کوئی آدھا مرا ہوا ہے، کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی. وہ بھی بیچارے ٹینشن میں، چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا؟ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے یہاں، کیا ہے؟ قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے، جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی، کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی؟ تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے، یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے، شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا، 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو، اب کر لو شادی، خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار، کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے، اب کس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے، ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو، اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے؟ پشاور. اور دوسرے کا ہدف کیا ہے؟ کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے، تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے، تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. وہ دنیا ہے ہی نہیں. مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے. اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا، بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا، اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے؟ قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی. جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا، گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھیں. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی، توہم پرستی بہت زیادہ، نہ صفائی ستھرائی، اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے، سائنسی ترقی نل ہے. ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے؟ عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا، بولو نا، شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں، قرطبہ میں، یہاں یہ یورپین، اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا، یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے، اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے، وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں، یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے، جب وہ اس نے ایک گیلیلیو تھا نا، اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول، گیلیلیو تھا، کون تھا وہ؟ ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور، جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے؟ گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو، انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے، حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی.
مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی